اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم خصوصی پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو خطابت خواتین کے اجتماع میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے اور اپنے بیانات میں جن نکات کی طرف اشارہ کیا، انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور آج ہمارے نہایت ہی مہم مہمان نجف اشرف سے حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جائے انشاءاللہ ہمیں باخبر کرے تاکہ اس گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رکھا جا سکے۔ در حقیقت یہ خطاب اور یہ سخنرانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شخصیت کے عنوان سے تھی، اور وہ سفارشات اور توصیات جو انہوں نے خواتین کے لیے بیان کیے اور خواتین کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ اپنے زندگی کا میلاک اور معیار اور سرمشق زندگی یقیناً ہمارے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، بالخصوص خواتین کے لیے، بلکہ خواتین سے ہٹ کے ہم لوگوں کے لیے، ہم مردوں کے لیے بھی یقیناً نمونہ عمل ہے، کیونکہ وہ فداکاری جو حجت خدا کے عنوان سے انہوں نے رسول اللہ کی جو استعانت کی اور جو مدد فرمائی اور اسلام کی اتنی بڑی خدمت انہوں نے فرمائی، اور حتیٰ خواتین میں وہ واحد خاتون ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی، کہ جس میں خود رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے مجھے اس وقت میری تصدیق کی جب سب لوگوں نے مجھے میری تکذیب کی تھی اور انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا۔ تو یہ نہایت ہی مہم موقع تھا، اور اس میں سے کافی سارے نکات جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود تبلیغ اور تزکیہ نفس کی اہمیت بھی بیان کی، اور ساتھ میں خود جو ہے تبلیغ کو بھی ماہ رمضان عظیم کو تبلیغ کی بہترین فرصت قرار دی۔ رابطہ ہمارا الحمدللہ حضرت استاد آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی حفظ اللہ تعالی سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں شاہ صاحب۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ شکریہ قبلہ، الہ آمین۔ قبلہ آپ نے خود سماعت فرمائی ہوگی یہ سخنرانی اور یہ خطابت جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اجتماع میں کچھ توصیات فرمائے تھے، تو اس میں سے میں آپ کا ٹائم نہ لیتے ہوئے پہلا سوال اس عنوان سے شروع کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی منفرد شخصیت کے عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ ہدیہ تبریک بھی پیش کروں گا، اور یہ امتیازی کام جو میرا خیال میں ایک عالمی لیول پہ اس طرح کی عظیم شخصیت کے حوالے سے کسی مرجع دینی کا باقاعدہ میسج دینا، کانفرنس مستورات کی برپا کرنا، اور اس کو لوگوں کے اندر اس کا شعور دلانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک منفرد کام ہے، اس کی ضرورت تھی۔ اور ہمارے مراجع کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ہر زمانے میں جس چیز پہ زیادہ فوکس کی ضرورت ہوتی ہے
اور جس چیز کے ذریعے سے تبلیغ دین میں زیادہ مدد ملتی ہے اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں علماء کرام، فقہاء کرام۔ تو یہ ایک عظیم کام ہے کہ اس عظیم مظلوم بی بی جو 1400 سال سے مظلومہ ہیں بالکل، اور جنہوں نے اسلام کے اوپر، انسانیت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر قیامت تک کے لیے احسان کیا، اس عظیم بی بی کا ہمارے اوپر کم از کم حق یہ ہے کہ ان کے ایام میں، چاہے ان کے ایام ولادت ہوں، ایام وفات ہوں، ان کو منائیں، ان کی سیرت سے ہم کچھ درس لیں آئندہ نسلوں کو، خصوصاً مستورات کے لیے جو ہے نا، جو ایک دنیا کی بہت بڑی آبادی ہر زمانے میں رہی۔ تو اس عظیم ہستی کی سیرت سے جو ہے نا وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ میں جن لوگوں نے بھی اس کانفرنس کو برپا کرنے میں اور آگے نشر کرنے میں حصہ لیا، خدا ان کی اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو آپ کے کوسچن کی طرف آتا ہوں۔ اس بی بی کی عظمت جو ہے، سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت کو جو 30ویں پارے میں ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو محتاج پایا اور غنی کر دیا۔ روایات کہتی ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے کہ اے حبیب ہم نے تجھے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے غنی کر دیا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ وہ قصیدہ ہے جناب خدیجہ کا، یہ وہ قصیدہ ہے کہ اللہ خود غنی ہے اور وہ کسی کو بھی جس جیسے غنی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن خدا نے یہ شرف جناب خدیجہ کو دیا اور قرآن میں جناب خدیجہ کا یہ قصیدہ بنا دیا کہ اپنے حبیب کو بھی اگر غنی کیا تو جناب خدیجہ کے ذریعے سے خدا خود بھی مال دے سکتا تھا، فرشتے پورے دنیا کے جو خزانے ہیں اس کی چابیاں لے کے رسول خدا کے پاس آتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی دنیا کا مال لے لیں، آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن رسول خدا نے نہیں لیا۔ تو یہ وہ جناب خدیجہ کی عظمت تھی، ان کے مال کا تقدس تھا، ان کا اتنا مقام تھا خدا کی بارگاہ میں کہ دین خدا پہ اور نصرت رسول میں اگر کوئی مال اس قابل ہے کہ اسے اسلام پہ خرچ کیا جائے تو وہ جناب خدیجہ کا مال ہے۔ آج دنیا میں جو لوگ ہیں وہ خمس دینے سے گھبراتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے گھبراتے ہیں، دین پہ مال خرچ کرنے کے لیے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں، اور اتنی آیات ہے قرآن میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہ آخرت کی ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اور قرآن یہ کہہ رہے ہیں مال خدا کے راہ میں خرچ کرو۔ تو جناب خدیجہ کی یہ سیرت ہے کہ اتنی بڑی ملکہ عرب، اتنی بڑی ملکیت اور پراپرٹی کے اعتبار سے، میں آج بھی روایت پڑھ رہا تھا 80,000 اونٹ تھے۔ آج کے دور میں بھی اگر اس کی لگائی جائے 80,000 اونٹ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، اگر ہم اس کی قیمت لگائیں تو اربوں خربوں کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتے، اتنے ان کی پراپرٹی، ان کے غلام، ان کی کنیزیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ایمان، اپنی معرفت اور اپنی خدا کی بارگاہ میں قرب اور مقام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اسلام پہ اور رسول خدا کی نصرت میں خرچ کر دی۔ یہ تو قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب خدیجہ کا، اور پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجہ کے قصیدے کو پڑھا ہے، اپنی جو باقی مومنین کی مائیں جو امہات المومنین تھی ان کے سامنے بھی پڑھا اور گریہ بھی کرتے تھے۔ اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کا مقام جو ہے نا کوئی اور مستور جناب زہرا کے علاوہ، جناب مریم کے علاوہ شاید کوئی اور مستور اس مقام تک نہیں پہنچ سکی جو جناب خدیجہ کو ملا۔ اور رسول خدا خود فرماتے تھے صدقتنی حین کذبنی الناس، کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت جناب خدیجہ نے جو ہے نا میری تصدیق کی۔ اور مرد علی قدر نے جب وہ ان جملوں کو پڑھا تو اس میں یہ بڑا خوبصورت جملہ رسول خدا کا انہوں نے کوڈ کیا، جب آپ جناب خدیجہ کی شان کو بیان کر رہے تھے کسی اپنی دوسری بیوی کے سامنے، اور وہاں پہ آپ ہمیشہ جناب خدیجہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے، تو کسی بیوی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہتر بیوی عطا کر دی ہے، وہ تو باللہ بوڑھی تھی اور آپ کو اللہ نے بہتر عطا کر دی۔ تو رسول خدا فرمایا اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی عطا نہیں کی، اور فرمایا لیسا مثل خدیجہ، کوئی خدیجہ کی مانند کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَعَذَرَتْنِي عَلَى دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دین پہ انہوں نے میری معذرت، میری مدد کی، میرا سہارا بنی، میرا ساتھ دیا۔
وَآنَتْنِي بِمَالِهَا، اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں میری اعانت کی. اور اس بعض روایت میں یہ بھی جملے ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سے اولاد دی جو باقی بیویوں سے اولاد نہیں نصیب ہوئی. تو یہ سارے امتیازات جو جناب خدیجہ کو ملے تھے وہ کسی اور بیوی کو نہیں ملے. اور اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے جناب خدیجہ کی عظمت کے لیے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کے شوہر انبیاء کے سردار ہیں، جن کے داماد اوصیاء کے سردار ہیں، جن کی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جس جناب خدیجہ کے نواسے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو تمام سرداریاں تو جناب خدیجہ کے گھر میں ہیں. تو اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اور کائنات میں جناب زہرا کے علاوہ یا جناب مریم کے علاوہ اور کون کائنات میں عظیم ہو سکتا ہے. اور خود رسول خدا کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ اللہ نے مردوں میں سے تو بہت ساروں کو اختیار کیا، انبیاء بنائے، ائمہ علیہ السلام کو اختیار کیا، لیکن مستورات میں 4 مستورات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی مقابل نہیں ہے. ایک جناب خدیجہ ہے، جناب زہرا ہے، جناب مریم ہے، اور جناب آسیہ کا تذکرہ آتا ہے. یعنی یہ وہ مستورات ہیں جن کو اللہ نے زیادہ بلند مقام عطا کیا. جی شاہ صاحب سلامت رہے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے مختصر وقت میں جو پوری تاریخ ہے ہر جملے میں یقیناً آپ نے اشارہ فرمایا. ایک سوال قبلہ میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کائنات کی اتنی بڑی عظیم بی بی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان کے کچھ خدمات کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا. کیا وجوہات ہے کہ آج کے اس دور میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا مظلوم واقع ہوئی اس عنوان سے کہ جو دوسرے زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں ان کو زیادہ اہمیت اور ان کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کم لطفی ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ نقطہ مولانا صاحب آپ نے اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں فقط اس دور میں نہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شروع سے مظلومہ ہیں. جب سے انہوں نے رسول اسلام کی نصرت اور ان کو شادی کی خواستگاری کی، مرجع علی قدر نے بھی اس بات کی طرف جو ہے نا اپنے بیان میں توجہ دلائی کہ ان مکہ کی جو مستورات تھی انہوں نے جناب خدیجہ کو چھوڑ دیا. اور حالانکہ آپ نے اپنے غلام جو آزاد کیے تھے کہ کلمہ پڑھیں، کنیزوں کو آزاد کیا، لوگوں کے قرضے معاف کی، کلمہ پڑھ لیں اور قرضہ معاف ہے. اور جو اسلام کی نصرت میں اتنا کام کیا تھا، جو عرب کی شہزادی تھی ان کو طاہرہ کا لقب زمانہ جاہلیت میں ملا، زکیہ کا لقب زمانہ جاہلیت میں ملا. اتنے عظیم القاب جو تھے وہ خود ان لوگوں نے اس معاشرے نے دیے جس معاشرے میں گمراہیاں ہی گمراہیاں تھیں، ذلتیں ہی ذلتیں تھیں. ان ذلتوں میں، ان اندھیروں میں اس روشن چراغ کا اپنی سیرت اور کردار اور مضبوط عقیدے سے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ انفرادی شخصیت تھی جناب خدیجہ کی. تو ان کی مظلومیت کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے رسول خدا کا انتخاب کیا، مستورات نے بائی کاٹ کیا، بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، آپ نے ٹھکرا دیے. تو یہ اس وقت سے مظلومیت، اور پھر مظلومیت میں اضافہ اس وقت ہو گیا کہ جب آپ کے داماد مولا علی علیہ السلام بنے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام جو تھے انہوں نے مشرکین کے سر اڑائے ہوئے تھے. خاندانوں میں کوئی ایسا شاید گھر نہ ہو جنہوں نے رسول اسلام سے جنگیں لڑی تھی جن کے سروں پہ علی کی تلوار نہ چلی ہو. تو وہ دشمنی مزید بڑھ گئی جناب خدیجہ سے. اور پھر مولا علی کا جو حکومت و خلافت تھا جب وہ چھین لیا گیا، تو اس کے بعد جو مراحل آتے ہیں ان مراحل میں جو حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ بنو امیہ کی حکومتیں، بنو عباس کی حکومتیں، انہوں نے پھر ایک اپنی پارٹی کو، اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے مرجع علی قدر نے یہ بڑی توضیح کی، یہ منفرد امتیازی نقطے تھے کہ اس دور میں بھی ضروری ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کو واجب عینی کے جملے انہوں نے استخدام کیے کہ ہر بندے پہ واجب ہے کہ ان کے کرتوت اور سیاہ کارنامے دنیا کو بتائے جائیں کہ اسلام کے نام کے اوپر وہ کیسے لوگوں کو جو ہے نا ان کے اوپر ظلم کرتے رہے اور اسلام کا نام استعمال کرتے رہے. تو ان بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں چونکہ یہ جناب خدیجہ کا تعلق مولا علی سے تھا، جناب خدیجہ کا تعلق جناب زہرا سے تھا، جناب خدیجہ کا تعلق امام حسن و حسین سے تھا، اہل بیت سے تھا،
تو جس شخصیت کا تعلق ایسی شخصیات سے ہے کہ جن کو وہ ہٹا کے کرسی پہ بیٹھے تھے، جن کے اوپر ظلم کر کے اور ان کو قید خانوں میں اور قتل کر کے اور شہید کر کے وہ اپنی کرسی اور حکومت بچا رہے تھے، تو ان کی سیاسی ایک چال بن گئی، ان کی سیاسی ایک طریقہ کار بن گیا کہ ایسی پرسنالٹیز، ایسی شخصیات کہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہو، اہل بیت کو سپورٹ ملتی ہو، حق کو سپورٹ ملتی ہے، ان کو دبانا ہے، ان کی شخصیت کا ذکر نہیں ہونا، ان کی شخصیت کو کوئی منفی پہلو نکلتا ہے تو وہ بیان کرنا ہے، جیسے کہ مرد علی قدر نے بڑے اچھے نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے مستورات کو اور پوری دنیا کو، کہ جو اس تاریخ سے جناب خدیجہ کو نہ پڑھا جائے جو جناب خدیجہ کے دشمنوں نے لکھی اور لکھوائی ہے، ان حکومتوں نے بیان کی ہے جھوٹی تاریخ کے، جو جناب خدیجہ کی شخصیت کو گرانے کے لیے خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھا جائے، اور مستورات کو یہ میسج دیا کہ آپ میڈیا کا دور ہے، آپ اس میڈیا کے ذریعے سے جناب بہار الانوار کتاب میں شیب ابی طالب میں جو مصائب جناب خدیجہ نے اٹھائے وہ پڑھے، اور میڈیا کے ذریعے سے اہل بیت اور محمد و آل محمد اور جناب خدیجہ سے دفاع کریں۔ یہ مستورات کو اس دور میں خصوصی میسج آغا نے دیا۔ اور جو آپ کا کوسچن ہے کہ مظلومیت آج بھی ہے، تو وجہ وہی ہے کہ جو بنو امیہ اور بنو عباس نے فکروں میں ڈال دیا کہ یہ بی بی جو رسول کی فلانا بیوی ہے وہ ہماری پارٹی کی ہے، ہمیں اس سے سپورٹ ہوگی، ہماری کرسی مضبوط ہوگی، لہذا اس کو ہم نے بڑا اوپر چڑھانا ہے اور اس کو وہی بیان کرنا ہے کہ وہی سب سے افضل ہے، اور جس بیوی کا تعلق اہل بیت سے بنتا ہے، کہیں اہل بیت ہم سے حکومت نے لے لے، آج بھی ان کے حق کی بات نہ ہو جائے، آج بھی ان کا جو بیٹا امام بیٹھا ہے غیبت میں وہ کہیں ان کے لیے زمین ہموار نہ ہو جائے، لہذا اس شخصیت کو ہم نے سامنے نہیں لانا۔ یہ وہ ریزن ہے جو کرسی اصل میں حکومت جو ہے نا، یہ ریزن ہے بنیادی کہ بی بی خدیجہ آج بھی مظلوم ہے، ان کا ذکر نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے۔ آج میڈیا کا دور ہے تو بی بی کا ذکر میں سمجھتا ہوں وہ مرد علی قدر کے جو پچھلے سالوں میں بھی یہ اقدام تھا، تمام مراجع اگر اس پہ مزید زور دیں اور تمام جو امت اسلامیہ ہے وہ جناب خدیجہ کا فقط ایک دن نہیں، میں سمجھتا ہوں خمسہ اور عشرے اگر منایا جائے میڈیا پہ بھی، عمومی مجالس میں، تو ان کے فضائل اور مصائب اور مظلومیت کو اگر بیان کیا جائے تو پھر بھی جناب خدیجہ کے احسان کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے جو انہوں نے انسانیت پہ یا حق کو پہنچانے کے لیے احسان کیا ہے۔ جی شاہ صاحب۔ بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں ایک سوال یہاں پر، چونکہ کافی سارے نکات انہوں نے عرض کیے تھے، کافی سارے نکات کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا تھا، تو اس میں سے ایک نقطہ انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ آوراء کی ایک جو ہمارا شیعہ ہے اس کو آوراء ہونا چاہیے، اگر ایک شہر میں 1,00,000 لوگ ہو اور اس میں سے یہ سب سے ان کو آوراء تر ہونا چاہیے، اگر نہ ہو تو یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قبلہ، اس حدیث پر آپ کیا نظر رکھتے ہیں؟ تھوڑی سی مشکل صورتحال نہیں ہے آپ کے نظر میں؟ سلامت رہیں، بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ماشاءاللہ۔ آغا نے ظاہراً رابط دیا ہے کہ جو جناب خدیجہ دیکھیں وہ کفر و شرک کے معاشرے میں اعلیٰ ترین شخصیت تھیں، اعلیٰ ترین شخصیت تھیں، طاہرہ، زکیہ، کیا کیا عفیفہ کے القاب ان کو ان لوگوں اس معاشرے نے دیے جو ان معانی و مفاہیم کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی ان کی نگاہ میں۔ تو دیکھیں اتنے گندے معاشرے میں، اتنے گھٹیا اور ناقص معاشرے میں ایسی ہستی، اتنا عظیم کردار، اتنی عظیم سیرت، تو آج تو الحمدللہ میڈیا کے ذریعے تعلم و تعلیم کا سلسلہ ہے۔ آج دنیا میں ایسے ممالک ہیں، خصوصاً ایران، عراق، پاکستان جیسے، انڈیا جیسے بعض ایسے معاشرے ہیں کہ وہاں لوگ اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہیں آسانی سے اگر کرنا چاہیں۔ تو یہ جو انہوں نے حدیث کوڈ کی، پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے کوڈ کی تھی، جو مبلغین کے حوالے سے تھا کہ امام فرماتے ہیں لیس منا، کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ من کانا فی مصر، اگر کسی ایسے شہر میں کوئی بندہ رہتا ہے، وفی 100,000 او یزیدون، اور اس شہر میں 1,00,000 یا اس سے زیادہ کی آبادی ہے، وفی ذالک المصر اور امن ہو، مضمون حدیث یہ ہے کہ اس شہر میں اس ہمارے چاہنے والوں سے زیادہ اگر کوئی پرہیزگار ہے
تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. جی اصل میں شاہ صاحب یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ تقوی اور ورع کے مرتبے ہیں. خود آقا نے بھی صحیح. اس کی مثالیں دی. جی جی ایک ورع یہ ہے کہ عقیدہ آپ کا ٹھیک ہو, کہ عقیدہ توحید ٹھیک ہو, عقیدہ نبوت, عقیدہ امامت, عقیدہ قیامت, عقیدہ عدل, یہ آپ کا صحیح ہو. ایک ورع کا یہ اصول دین میں مرحلہ ہے. صحیح. پھر دوسرا مرحلہ ہے فروغ دین میں کہ آپ واجبات کو ادا کریں, حرام کاموں سے بچیں. یہ پرہیزگاری کا ایک مرتبہ ہے. اس سے اوپر والا مرتبہ بیان کیا کہ مکروہات سے بھی بچیں, یہ ایک اور بلند مرتبہ ہے تقوی کا اور ورع کا. پھر اس سے بھی بلند مرتبہ کہ مستحبات کو بھی آپ انجام دیں. تو یہ مرتبے ہیں, یعنی تقوی کے اور مرتبے ہیں ورع کے اور انسان کا جو ہے نا دین سے ارتباط کے. تو جیسے سلمان محمدی 10ویں درجے ایمان پہ ہے, جناب ابو ذر 9ویں درجے ایمان پہ ہیں. تو یہاں پہ امام یہ ترغیب دلا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو کہ جو شیعت کے اعلیٰ ترین مرتبوں پہ آنا چاہتا ہے, پھر جس معاشرے میں رہتا ہے اور وہ اکیلا اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, تو ان تمام مذاہب کے لوگوں سے ہر جیسے عقیدے میں, عمل میں, مستحبات, مکروہات سے بچنے میں, واجبات کی ادائیگی میں, محرم کاموں سے بچنے میں سب سے زیادہ اس کے پاس پرہیزگاری ہونی چاہیے. اگر تو یہ امام اس کی ترغیب دلا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں, اگر ہم دوسری روایات کو دیکھیں گے, دوسرے فتاوے اور آیات کو دیکھیں گے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ کوالٹی نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی شیعہ کے اعلیٰ مرتبے پہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس سے باقی 1,00,000 لوگوں سے بھی زیادہ متقی ہونا چاہیے. جی شاہ صاحب. جی قبلہ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے مختصر وقت میں اس کو واضح فرمایا. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے. اس میں قبلہ جو پوری سخنرانی ہوئی ہے, پوری جو خطابت ہوئی ہے, اس میں سے جو ہے کیا پیغام آپ بذات خود مومنین کو دینا چاہیں گے؟ جی اس حوالے سے تو پہلے میں نے ایک نقطہ عرض کیا, وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جو مظلومیت ہے, شیب ابی طالب میں اور شہزادی نے پتے کھا کے وقت گزارا, وہ پھٹا پرانا لباس پہن کے چٹائی پہ سوتی تھی, بڑی قربانی, پھر خوف. اللہ. جی غالباً انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. اس مظلومہ بی بی کی جو جی ابھی دوبارہ تو یہ جو مظلومہ بی بی ہے, ان کی شخصیت کو پوری دنیا میں, چاہے کتابی شکل میں, چاہے پروگرامز کی شکل میں, چاہے مجالس کی شکل میں, جتنا پروموٹ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ قدوہ ہیں مستورات کے لیے, لیکن وہ مستورات کہہ سکتی ہیں, وہ تو معصومہ تھی. جناب خدیجہ بھی عصمت صغریٰ ان پہ اگر ہم کہیں تو بعید نہیں, ان کا کوئی یعنی کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں ثابت ہوا, نعوذ باللہ کو ان سے ایسا ہوا, لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو تمام دنیا کی مستورات کے لیے مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیسے جہاد کی عملی طور پہ مال کے ذریعے اپنے ضابطے برداشت کر کے. تو اس جدید دور میں بھی جو اتنی سہولیات ہیں, مستورات کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جناب خدیجہ کی سیرت کو دیکھتے اس کو نشر و اشاعت بھی کیا جائے, اور ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے دین کی تبلیغ میں, دین کی سپورٹ میں, اور ان علماء کی سپورٹ میں, ان فقہاء کی سپورٹ میں کہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں, علماء کر رہے ہیں, تنظیمیں کر رہی ہیں, ان کو سپورٹ مستورات اگر کریں تو یہ نشر دین کا کام مزید مضبوط ہو سکتا ہے. جیسے جناب خدیجہ ایک شخصیت کھڑی تھی تو قیامت تک کے لیے ان کی اس محنت کا نتیجہ اور اثر جا رہا ہے. تو آج اتنی دنیا میں مستورات ہیں, مومنات ہیں, تو یہ اگر کھڑی ہو جائیں حق کے لیے اور حق کی تبلیغ کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں امام زمانہ کے ظہور کی تمہید کے لیے جو ہے نا بہت تیزی سے اور بہت بہترین کام ہو سکتا ہے. سلامت رہے شاہ صاحب. قبلہ نہایت ہی آپ کے تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی پوری جو ٹیم ہے وہ آپ کی نہایت ہی دل کی گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی میں مومنین کے لیے کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں, اور یقیناً آپ کے حق میں بھی نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. خدا آپ لوگوں کی کوشش کو, آپ کی پوری ٹیم
اور جن لوگوں نے یہ پروگرامز کیے، جن لوگوں نے سنے اور جہاں تک پہنچے کہ خدا سب کی ماہ رمضان میں حاجات کو بھی پورا فرمائے اور ان الہی کے آمین، اعمال کو بھی، اور آپ کے چینل کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکر گزار ہے قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی، حفظ اللہ تعالی، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے مدرسین میں سے ہے، اعلیٰ مدرسین میں سے ہے۔ نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی خوبصورت تجزیہ انہوں نے پیش کیا خطاب حضرت آیت اللہ العظمى سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے، اور ان میں بہرحال بہت سارے نکات ہیں، اور میں اگلی راتوں میں بھی کوشش کروں گا، جو ہمارے پاس ایک دو راتیں ہیں، کہ مزید علماء کو اسی ٹاپک پہ میں دعوت کر سکوں، اور انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے، چونکہ ظاہر ہے کہ جو نکات تھے وہ نہایت ہی مہم نکات تھے، اور ان مہم نکات پر جتنی بھی زیادہ روشنی ڈال دی جائے اتنی بہتر ہے۔ آخر میں وقت چونکہ ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی یہاں پر کربلائے مقدسہ میں دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔